نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 سے شروع کریں گے کہ انشاءاللہ یہاں پر ہمارا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم ان تمسسکم حسنۃ تسؤکم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کافروں کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب کے کافروں کے جو اسلام دشمن ہیں ان کے متعلق یہاں پر آیت بیان کی جا رہی ہے. ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا دیکھیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو کافروں سے اہل کتاب سے لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وہ تو تمہارے خلاف اپنے دانتوں میں انگلیاں چبا لیتے ہیں یعنی اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ جب پیچھے ہوتے ہیں تو انگلیاں چبا لیتے ہیں. ظاہری طور پر وہ تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں محبت دکھاتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بہت شدید کیا ہے بغض ہے. ٹھیک ہے جو کہ ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور ان کے ایکشنز میں بھی ظاہر ہوتا ہے. اور ان کے دلوں میں جو ہے بغض وہ تو زبانوں میں جو باتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے اب یہاں پر آیت نمبر 122 میں اسی کا کنٹینیوشن بتایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تمسسکم حسنہ تسؤکم. ہم سب سے پہلا لفظ لیتے ہیں ان. ٹھیک ہے ان ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. دیکھیں 4 الفاظ آتے ہیں اور چاروں کا میننگ آپ لوگ یاد رکھ لیں. ہم ریپیٹ کر رہے ہیں ان انا انا. ٹھیک ہے انا انا ان اور ان. ٹھیک ہے انا کا مطلب کیا ہوتا ہے بے شک. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک انڈیڈ. انا کے 2 میننگ ہوتے ہیں کہ رک جائیں ہم دوبارہ سے یہ چیز لکھتے ہیں. انڈیڈ ایک میننگ انا کا ہو گیا بے شک. صرف اس کا ایک ہی میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے انڈیڈ یا بے شک. انا قرآن میں یہ چاروں ورڈ آئیں گے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. چاروں کا الگ الگ میننگ ہے. انا کا ایک اور میننگ ہے بے شک. سیم ہی میننگ ہے بے شک لکھ دیتے ہیں ہم انڈیڈ. اور دوسرا میننگ ہے کہ دیٹ کہ. ان کا میننگ ہے دیٹ کہ اور ان کا میننگ ہے اگر اف. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ہم ان استعمال کرتے ہیں اگر اللہ چاہے. اشہد ان محمدن. اشہد ان ہم کہتے ہیں اشہد میں گواہی دیتی ہوں انا کے. تو کے کا بھی میننگ آتا ہے بے شک کا بھی میننگ آتا ہے. پھر ان اللہ مع الصابرین. انا ہم یوز کرتے ہیں انا مطلب بے شک اور ان آتا ہے اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یا دیٹ. ٹھیک ہے تو یہ چاروں الفاظ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ہم بار بار اس چیز کو کیا کریں گے قرآن میں پڑھتے رہیں گے. انا مطلب بے شک. انا مطلب بے شک یا کہ 2 میننگ ہے اس کے. ان کا مطلب ہے کہ دیٹ اور ان کا مطلب ہے اگر. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے ان مطلب اگر اف. ان اگر یا اف. تمسسکم. تمسسکم اب دیکھیں یہ تمسسکم کیا ہے ہمارا فعل مضارع ہے. فعل مضارع کسے کہتے ہیں فعل مضارع پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل دونوں کو ملا کے جو ٹینس بنتا ہے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. امپرفیکٹ ٹینس ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے یا تا الف اور نون. یا مطلب وہ تا مطلب تم یا پھر وہ تم یا وہ. الف مطلب میں اور نون مطلب ہم. اب یہاں پر تا سے شروع ہو رہا ہے دیکھیں یتان کا تا
تو تا کے دو میننگ ہے، یا تو پھر تم ہوگا میل کے لیے یا وہ ہوگا فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تا کا میننگ کیا آنا چاہیے، تم آنا چاہیے یا وہ آنا چاہیے. تو یہ یا تا الف نون کو بھی یاد رکھے، یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ، الف مطلب میں، نون مطلب ہم. اب یہاں پر جو تا ہے آگے ہم دیکھیں گے حسنتن ورڈ ہے. حسنتن ورڈ کس ورڈ پر اینڈ ہو رہا ہے، کس لیٹر پر؟ گول تا پر. جو ورڈ گول تا پر اینڈ ہوتے ہیں وہ فیمیل ہوتے ہیں، مونس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مونس ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے، فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہوگا. تا کے دو ترجمے ہیں نا، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ. تو ہم فیمیل والا ترجمہ لیں گے کیونکہ حسنتن کیا ہے، فیمیل ورڈ ہے. تو تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، وہ. ٹھیک ہے، وہ. اب وہ کیا، وہ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے حسنتن، تو وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا تھا نا آپ لوگوں سے کہ آپ کو تا یا تان کا ترجمہ کب کرنا ہے، جب آگے کوئی ورڈ موجود نہ ہو. جیسے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں ان، ابھی ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے میننگ پڑھ لیتے ہیں. ان اگر تا وہ کیوں آیا، فیمیل کی وجہ سے تا کا ترجمہ. ان اگر تا وہ کیا، حسنتن. میم سین سین اس کے روٹ لیٹر ہیں، میم سین سین روٹ لیٹر ہے. مس کرنا یعنی چھونا. ٹھیک ہے، پہنچنا، چھونا، ٹچ کرنا. ٹچ کا ترجمہ یہاں پر آ رہا ہے پہنچنے کا یا پھر چھونے کا. پہنچے یا چھوئے. ان اگر تا وہ مس کرے یعنی چھوئے. کس کو چھوئے، کم کیا ہے یہاں پر، کم ہے اٹیچ پروناؤن. اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل. ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن کیوں کہہ رہے ہیں اس کو، کیونکہ یہ جڑ کر لکھا ہوا ہے مس سے، تو اسی لیے اس کو اٹیچ پروناؤن کہہ رہے ہیں. ضمیر متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچ. اچھا جی، اب کم کا میننگ کیا ہوگا، تم سب، یو آل. تم سب کو. ان اگر تا وہ مس کرے یعنی چھوئے. ہم مس کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رائٹ، مس کرنا، چھونا. ٹھیک ہے، ان اگر تا وہ مس کرے یعنی چھوئے تم کو، یا پہنچے تم کو. کیا پہنچے تم کو، حسنتن. اگر تا وہ مس کرے یعنی چھوئے یا پہنچے تم کو. اف تا مطلب وہ کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مس کرنا یعنی ٹچ کرنا، کم یعنی یو آل، تم سب کو اگر پہنچے حسنتن. حسنتن کے روٹ لیٹر ہیں سین نون. حسن کا مطلب ہوگا یہاں پر بھلائی، کوئی بھی بھلائی. اینی گڈ، کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلائی اگر پہنچتی ہے تم کو. یہ کافروں کا سینیریو، کافروں کے دل کا جو معاملہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پہنچے تم کو. اب تم کون، یعنی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، ان اگر تا وہ مس کرے، پہنچے، چھوئے تم کو، حسنتن کوئی بھی بھلائی، اینی گڈ. تسوہم. اب یہ جو ہے تسو، یہ بھی کیا ہے، پہلے مضارع ہے. سا یسو سے بنا ہے، پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، وہ. یہ حسنتن فیمیل کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تسوہم. اچھا، سو کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، سین واو حمزہ. سین واو حمزہ. سو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تکلیف پہنچنا، برا لگنا، گریو کرنا. ٹھیک ہے، تا وہ سو برا لگتا ہے یعنی کہ بری لگتی ہے، ہم ان کو. تا وہ کیا، وہ بھلائی جو تم کو پہنچ رہی ہے. تا وہ سو، سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، اور سو کا مطلب ہوتا ہے گریوز.
बुरी लगती है, बुरी लगती है, बुरी लगती है किसको? हुम। अभी यहाँ पर हमने कुम देखा था अटैच प्रोनाउन, यहाँ पर हुम अटैच प्रोनाउन है, ठीक है। हुम अटैच प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अटैच प्रोनाउन कह रहे हैं, जमीरे मुत्तसिल कह रहे हैं। हुम का मतलब क्या होगा? उन सबको, उन सब को। हुम मतलब तुम सब, हुम मतलब उन सब। देम, टू देम, ग्रीव्स देम, उनको बुरी लगती है। इन अगर ता वो यानी वो कोई भलाई, इन अगर ता वो मस करती है, छूती है, पहुंचती है, कुम तुमको यानी ईमान वालों को, हसनतुन कोई भलाई, कोई भी खैर, कोई भी गुड, ता वो भलाई, सू बुरी लगती है, हम उनको, उनको यानी उन काफिरों को, तुम्हें यानी ईमान वालों को, हम यानी उन काफिरों को। उनके दिलों में इतने बुग़्ज़ हैं कि तुम्हें अगर कोई खैर पहुंच जाए, तुम्हें कोई भलाई पहुंच जाए, तुम्हें कोई प्रिविलेज मिल जाए। हम देखें, हमारे कानून में भी अगर कभी किसी माइनॉरिटी यानी ईमान मुसलमानों को कोई फैसिलिटीज मिलने लगती हैं या कुछ होने लगता है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो कितना कितने एजिटेशंस होते हैं कि नहीं हमारा भी इसमें हिस्सा किया जाए, हमें भी ये दिया जाए। तो ये अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो बात कही है वो हर उसमें साबित हो रही है, ठीक है। किसी भी तरीके से हम ले लें तो उनको हम तक भलाई का पहुंचना क्या लगता है? बुरा लगता है। काफिरों को, ईमान वालों को अगर कोई भलाई पहुंचे तो काफिरों को क्या लगती है? बुरी लगती है। इन अगर ता वो मस करे, छुए, कुम तुमको, हसनतुन कोई भलाई, ता वो भलाई, सू बुरी लगती है, हम उनको, ठीक है, ग्रीव्स हम उनको तकलीफ हो जाती है। व इन तुसिबकुम सय्यिअतुन, अब इसका ऑपोजिट अगर क्या है? सय्यिअतुन। हसनतुन का ऑपोजिट है सय्यिअतुन। व और, व का तर्जुमा क्या होगा? और, एंड, इंग्लिश में एंड, उर्दू में और ये क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब हरफे अतफ, हरफे अतफ यानी जो जोड़ने का काम करता है दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को। वह और, इन सेम वर्ड आ गया, इन मतलब अगर, इफ, इन अगर या इफ, और अगर, तुसिबकुम, तुसिब, तो असाबा युसीबु हम पहले भी वर्ड पढ़ चुके हैं, कोई चीज का पहुंचना, किसी करना, ठीक है। स्वाद, वाव, बा इसके रूट लेटर हैं, और ये भी क्या है? फेले मुजारे, इम्परफेक्ट टेंस है, तो यतान का ता है इसमें। फिर हमने देखा स्वाद, वाव, बा इसके रूट लेटर हैं, ठीक है। ता का तर्जुमा क्या होगा? ता का तर्जुमा आगे हम देखते हैं। सय्यतुन वर्ड है, सय्यतुन गोल ता पर खत्म हो रहा है। जो भी वर्ड गोल ता पर खत्म होते हैं वो क्या होते हैं? फीमेल वर्ड होते हैं, मुअन्नस होते हैं। तो मुअन्नस वर्ड है तो ता का तर्जुमा क्या होगा? ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, ता का तर्जुमा वो। सिब, स्वाद, वाव, बा रूट लेटर है इसके। साबा युसीबु का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक, स्ट्राइक्स यानी पहुंचती है, छूती है, पहुंचना। एक्चुअली में इसमें पहुंचने का ही तर्जुमा होगा, नॉट छूना। मस करना मतलब छूना होता है, और असाबा युसीबु मतलब पहुंचना होता है, ठीक है। पहुंचती है, पहुंचती है, किसको पहुंचती है? जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर छूती है या पहुंचती है तुमको भलाई, तो उसी का ऑपोजिट अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, और अगर वो पहुंचती है, वो यानी वह और, इन अगर ता वो यानी सय्यतुन, साबा यानी पहुंचती है, कुम तुमको, ये भी अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है, ठीक है। कुम मतलब तुम सबको, तुम सबको, यू ऑल, अगर पहुंचती है वह और, इन अगर ता वो सौब पहुंचती है, कुम तुमको, सय्यतुन, सय्यतुन। अब सय्यतुन जो है ये क्या है? सीन, वाव, हमजा इसके रूट लेटर हैं, ठीक है। सय्यतुन का मतलब होता है कोई बुराई, कोई बुराई, मिसफॉर्च्यून,
کوئی برائی، کوئی مسفارچون، اگر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اگر تمہارے کوئی چیز چھن جاتی ہے، اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یفرحو بہا، اور ان اگر تا وہ یعنی کوئی برائی، ٹھیک ہے، تاکہ جو وہ ہے یتان کا تا وہ سیئتن کی طرف جا رہا ہے، وہ اور ان اگر تا وہ صابہ پہنچتی ہے تم کو سیئتن کوئی برائی، یفرحو بہا، یفرحو یہ بھی فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے تو یہ یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، روٹ لیٹر کیا بن گئے؟ فرح، فرح مطلب خوشی منانا، فرحت ہم ورڈ سنتے ہیں نا، فرحت یعنی خوشی، خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے واو الف لکھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یا مطلب یفرحو میں یا مطلب وہ، یتان کا یا مطلب وہ، واو الف کس کے لیے آ گیا؟ پلورل کے لیے، جمع کے لیے، پلورل یعنی جمع کے لیے ہوگا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا سب، یا وہ، واو الف سب، فرح، فرح مطلب فرحت، خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ سب خوش ہوتے ہیں، دے ریجوائز، یا اور واو الف مل کے کیا بن گیا؟ دے بن گیا، دے، اور فرح مطلب ریجوائز، دے ریجوائز، وہ خوش ہوتے ہیں، کس بات پر؟ کہ تم کو برائی پہنچی، بی ہا، بی اور ہا، بی حرف جر ہے، حرف جر، پریپوزیشن، ٹھیک ہے، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ہاں بی کا ترجمہ ہم لے لیتے ہیں ایٹ، ٹھیک ہے، ایٹ، پر، ٹھیک ہے، پر کا ترجمہ ہم نے کہا ہے، بی کا جو ترجمہ ہوتا ہے بہت فلیکسیبل ہوتا ہے، جیسی بھی آیت میں سوٹیبل ہو، جیسے بھی آیت کو پراپرلی میچ کرے اردو میں ترجمہ کرتے وقت، ہم ویسا ہی ہم کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ کریں گے، بی مطلب پر، ایٹ، ہاں، اب ہاں کیا ہے؟ ہاں اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ہاں مطلب اس پر تو ہم نے دیکھ لیا، بھی مطلب پر، ہاں مطلب اس، اٹ، ہاں کی ضمیر جو ہے یہ ہاں بھی فیمیل ہوتا ہے، تو ہاں کیا؟ یہ ہاں بھی سیئتن کی طرف جا رہا ہے، کہ اس برائی پر، اس نقصان پر، اس تکلیف پر یہ کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال بیان کیا، کہ ان کو تمہارا برائی پہنچنا اچھا لگتا ہے، اور تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر ہماری لنک ڈراپ ہو جائے گی تو ہم نے دوبارہ سے سیم لنک کو جوائن کر لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اگر یہ لنک ڈراپ ہو جاتی ہے، اگر میٹنگ اینڈ ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے آپ لوگ سیم لنک جوائن کر لیجئے گا۔ چلیں، ان اگر تا وہ یعنی حسنتن بھلائی، ان اگر تا وہ مس کرے چھوئے تم کو حسنتن کوئی بھلائی، تا وہ سو بری لگتی ہے ہم ان کو، اور ان اگر تا وہ صوبہ، یہ دونوں کا ترجمہ آپ سیم ہی کریں، مس کرنا چھونا یا پہنچنا، اور اصابہ یصیبو کا مطلب بھی ہوتا ہے پہنچنا، ٹھیک ہے، اور اگر اور ان اگر تا وہ صوب یعنی پہنچتی ہے تم کو سیئتن کوئی برائی، یا وہ واو الف سب فرح خوشی مناتے ہیں، بی پر ہاں اس پر، یعنی اس برائی پر خوشی مناتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا سولوشن بتا دیا، وہ اور اور اینڈ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، حرف عطف کنجنکشن واو یعنی اور، ان پھر سے آیا، ان مطلب اگر، اف 3 مرتبہ آ چکا، دیکھیں یہ ان یعنی اگر، تصبرو یہ بھی فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، اب یہ امپرفیکٹ ٹینس جو ہے یتان کا تا سے شروع ہو رہا ہے،
لیکن یہ اینڈ میں جو واو الف ہے ہم جانتے ہیں کہ پلورل میل کے لیے ہوتا ہے. پلورل میل ہمیشہ واو الف اور واو نون، اونا اور اینا اور واو الف پلورل میل کے لیے ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے. تو اگر یہ مذکر کے لیے ہے واو الف تو تا کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ تم. تم میل کے لیے آتا ہے، وہ فیمیل کے لیے آتا ہے، تو ہم نے فیمیل والا دیکھ لیا یہاں پر. لیکن تا کا ترجمہ فیمیل کب ہو رہا تھا؟ جب آگے فیمیل ورڈ تھا. لیکن یہاں پر تا کا ترجمہ میل میں ہو رہا ہے تم، یہاں پر ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ آگے فیمیل تھا. تا کا ترجمہ یہاں تم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ واو الف میل ہے، میل ورڈ ہے. ٹھیک ہے، میل کا پلورل ہے، تو تم کا ترجمہ کریں گے ہم. تو تصویرو کر تا کیا ہوگا؟ تا یعنی تم. واو الف مطلب پلورل کے لیے سب، تم سب. اور اینڈ میں کیا بچ گیا؟ روٹ لیٹر سواد بارا. صبر کرو، صبر کرو. اگر تم سب کیا کرو؟ صبر کرو. تم صبر کرو اور کیا کرو؟ وَتَتَّقُوا. if یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا and if you are patient. ٹھیک ہے، یو یہاں پر یو ہو جائے گا، تا یعنی یو، واو یعنی all. یو all پیشنٹ ہے نا، صبر کرو. اور ان اگر تا تم واو لے سب صبرا صبر کرو، وہ تتقوا اور اینڈ سیم بار بار آ رہا ہے واو یعنی اور، 3 مرتبہ ان آ گیا، 3 مرتبہ واو آ گیا. ان مطلب اگر، واو یعنی اور، اینڈ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، واو یعنی اور. تتقو سیم جیسے تصویر ہے ویسے تتقو بھی مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. اس کو بھی تا سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم، کیونکہ واو الف آ رہا ہے. واو الف کیا ہے؟ پلورل میل، جمع کے لیے ہے، جمع مذکر کے لیے ہے، پلورل میل کے لیے. تو واو الف کا ترجمہ ہو جائے گا سب، اور تا کا ترجمہ تم ہو جائے گا میل کے لیے. ٹھیک ہے، تا تم واو الف سب، اور بیچ میں کیا بچتا ہے؟ واو قاف یا. اب آپ دیکھیں گے یہاں پر تو واو بیچ میں دکھائی نہیں دے رہا، نہ یا دکھائی دے رہا ہے، صرف قاف دکھائی دے رہا ہے اور ایکسٹرا تا دکھائی دے رہا ہے. تو تا یہاں پر دوسرا جو تا ہے وہ ایکسٹرا ہے، اور قاف جو ہے یہ روٹ لیٹر کا قاف ہے. ٹھیک ہے، واو قاف یا کا مطلب ہوتا ہے تقوی. تقوی، تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ سے ڈرنا، فیئر. if you fear آگے آ جائے گا، ہم دیکھیں گے. وہ اور واو الف تم، تا تم واو الف سب تقوی. اچھا یہاں پر یہ واو اور یا کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا، تا مطلب تم، واو الف مطلب سب، اور واقع یا مطلب تقوی اختیار کرو، تقوی کرو. if you fear اللہ. ٹھیک ہے، تقوی کا مطلب ہوتا ہے گاڈ کانشیس ہونا، یعنی پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. تو ہم یہ روٹ لیٹر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ روٹ لیٹر جو ہے یہاں پر صرف قاف دکھائی دے رہا ہے، واو اور یا نہیں دکھائی دے رہا. وہ اس لیے کہ واو قاف یا وقع یا تقوی کا جو روٹ لیٹر ہے اس میں واو اور یا دونوں کیا ہیں؟ ویک لیٹر ہیں. ویک لیٹر حرف علت ہیں، حرف علت. حرف علت کا کیا کام ہوتا ہے؟ کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، ڈراپ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کر لیتے ہیں. تو کتنے ویک لیٹر ہیں ہمارے پاس عربی میں؟ الف واو یا، 3 ویک لیٹر ہیں. یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، الف کی جگہ واو، واو کی جگہ الف، الف کی جگہ یا، واو کی جگہ حمزہ. اس طریقے سے الف کی جگہ واو، واو کی جگہ یا کی جگہ الف، ایسے جگہ بدلتے ہیں. یا پھر کیا کرتے ہیں؟ پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر یہ واو اور یا یہاں سے غائب ہو گئے، صرف قاف دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو حرف علت والے روٹ لیٹر ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد ہی کرنے پڑتے ہیں، there is no other option. ٹھیک ہے، باقی جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں وہ تو سامنے موجود ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا فرحا، یہ روٹ لیٹر ہے، سامنے ہی تھا. صبرا سامنے ہی تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر روٹ لیٹر کیا کریں گے؟ یا تو
حرف علت والے جو روٹ لیٹر ہوں گے وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. و اور ان اگر تا تم واؤ سب صبر صبر کرو. و اور تا تم واؤ سب تقو تقوا اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو پرہیزگاری اختیار کرو. لا لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ناٹ. لا مطلب نہیں یا ناٹ. یدروکم یدرو مضارع ہے، پہلے مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے، حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر. یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ. ٹھیک ہے. درو دواد را را اس کے روٹ لیٹر ہیں. ضرر دے وہ نقصان پہنچا دیں گے. یا سوری لا نہیں یا وہ ضرور نقصان پہنچائے گی، نقصان دے گی یا نقصان پہنچائے گی. ہارم یو ہارم یو کیا ہارم نہیں پہنچائے گی؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے لکھ کے آ رہا ہے. لا نہیں، اللہ نے کیا دو کام کرنے کے لیے کہا کہ جب تم دیکھو کہ کافر یا کوئی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ تمہارے جب تکلیف پہنچتی ہے تمہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر اس کو برا لگتا ہے. تو اس معاملے میں، اس سچویشن میں تمہیں صبر کرنا ہے اور تقوی کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور صبر کرنا ہے. کیوں کیوں اللہ نے کہا کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو؟ لا یدرکم لا نہیں یا وہ درو ضرر پہنچائے گی یعنی نقصان پہنچائے گی، ہارم کرے گی. کم کیا ہے؟ یہی کم ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل اٹیچ، اٹیچ یعنی متصل، اتصال ہونا یعنی جڑ جانا. ٹھیک ہے. کم یعنی تم کو، نہیں یا لا نہیں یا وہ درو نقصان پہنچائے گی کم تم کو، تم سب کو یا تم کو. یو آل ناٹ اٹ ول ناٹ ہارم یو. ٹھیک ہے. کیا نہیں ہارم کرے گی؟ قیدہم قید کاف قید کہا جاتا ہے چال کو، کاف یا دال اس کے روٹ لیٹر ہیں. ٹھیک ہے. قیدہم میں قید اور ہم دو ورڈز ہیں. قید کا مطلب ہوگا چال، پلاٹ، چال چال. اور کس کی چال؟ ہم پھر سے آ گیا دیکھیں، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ہم مطلب دیر، ان کی چال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تمہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. اگر انسان صبر رحیم جی اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور ان اگر تا تم واولف سب صبر صبر کرو. و اور تا تم واولف سب تقو تقوی اختیار کرو. لا نہیں یا وہ ضرور نقصان پہنچائے گی تم کو، قید چال ہم ان کی چال. شیئن شیئن ورڈ ہم کتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اس کا روٹ ورڈ بھی آپ کو یاد ہو چکا ہوگا. شین یا حمزہ جو لکھا ہے وہی اس کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. شین یا حمزہ. شیء کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی، اینی تھنگ، کچھ بھی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی ان کا وہ ظاہری طور پر تمہیں تکلیف دینا وہ کیسا ہوگا؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ وہ کیا کریں گے؟ صرف تمہیں اذیت پہنچائیں گے. اور اذیت کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تمہیں زبانی طور پر زبانوں سے اذیت پہنچائیں گے لیکن تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قدر لکھی ہے. اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں قدر ہے کہ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ہی نقصان پہنچ سکتا ہے، اگر نہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے تب بھی وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو صبر کر جانا، وہ کچھ بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے.
ان کی چالیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. اور ان اگر تا تم واولی سب صبر کرو، اور تا تم واولی سب تقوی اختیار کرو، لا نہیں یا وہ ضرور نقصان پہنچا سکتی ہے تم کو قیدو چال، ہم ان کی چال شیئن کچھ بھی، ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ انا، اب آ گیا، دیکھیں ان آ گیا تھا، اب انا آ گیا. انا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، انڈیڈ، بے شک. نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاں اللہ نہیں، یہاں پر ان آ گیا نا، یہ حکم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک کنڈیشن رکھی ہے، ایک شرط ہے، ٹھیک ہے. ان لگتی ہے تو شرط ہو جاتی ہے نا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو یہاں پر کوئی بھی حکم نہیں ہے، یہ دونوں فعل مضارع ہے، تزبیرو بھی اور تتقو بھی فعل مضارع ہے، دونوں میں سے کچھ بھی وہ نہیں ہے. ایکچولی میں پوری آیت ہی فعل مضارع پہ ہے، یہ بھی فعل مضارع تھا، یہ بھی تسوہم، تصبکم، تصبرو، تتقو، یدرکم، یہ سب فعل مضارع ہیں، اور یعملون بھی فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے فعل مضارع ہیں. انا، بے شک، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ، بما یعملون محیط، بی اور ما دو ورڈز ہیں، دو لیٹرز ہیں، بی حرف جر ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا بیہا، ویسے بیما، بی پر، سوری، بی حرف جر، حرف جر، پریپوزیشن، پریپوزیشن، حرف جر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر بی کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے، اس کو، بی مطلب اس کو، یعنی آف، آف کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بی آف، اس کو. اور ماں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا نہیں، جو. تو ہم یہاں پر جو کا ترجمہ ہوگا ماں میں، ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں، ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں، کیا، نہیں اور جو. تو اس میں سے جو کا ترجمہ آ جائے گا. واٹ اور ناٹ کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو واٹ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، بی آف ماں، واٹ، آف واٹ، آف واٹ، اس پر جو، اس پر جو. انا بے شک اللہ اللہ، بی پر، ما جو، اس پر جو، یعملون، یعملون، دیکھیں یہ بھی فعل مضارع ہو گیا، امپرفیکٹ ٹینس ہو گیا. یہ یتان سے شروع ہو رہا ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے، یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ. اونا مطلب سب، پلورل کے لیے ہو گیا. اونا مطلب واو الف اور اونا دونوں کا مطلب ہوتا ہے سب، پلورل کے لیے. بیچ میں کیا بچ گئے روٹ لیٹر؟ عین، میم، لام. عمل، وہ سب جو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عمل کرتے ہیں، وہ سب جو عمل کرتے ہیں. واٹ دے، آف واٹ دے ڈو، یا اور وہ، یا اور سب ملا کے دے ہو گیا، اور عمل مطلب ڈو، ٹھیک ہے، واٹ دے ڈو. انا بے شک اللہ اللہ، بی پر، ما جو، اس پر جو، یا وہ واؤن سب، عملہ عمل کرتے ہیں، محیط، محیط، یہ جو روٹ لیٹر ہیں اس کے ہیں ہا، واؤ، توئیں، ہا، واؤ، توئیں. یہ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، صفت ہے، سوری صفاتی نام ہے. گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا. محیط مطلب all encompassing، sorry، all encompassing، احاطہ کرنے والا، احاطہ کرنے والا یا گھیرنے والا، گھیرنے والا مطلب اس چیز کا کیا رکھتا ہے اللہ رب العزت؟ سارے عمل کا احاطہ ہے اللہ رب العزت کے پاس، سارے علم کو اللہ رب العزت نے گھیرے ہوئے ہے، اس کو جانتا ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. انا بے شک اللہ اللہ، بی پر، ما جو، اس پر جو، یا وہ واؤن سب، عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ کرنے والا ہے، یعنی اس کو گھیرنے والا ہے، ان اعمال سے باخبر ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ احاطہ کر لیا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہوا ہے،
وہ جو بھی تمہارے خلاف چالیں چلیں گے وہ اسی گھیرے کے اندر اندر ہوگی، اس حد کے باہر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ جب تک چاہیں گے وہ تمہیں ایسے اذیتیں پہنچاتے رہیں گے، لیکن جب اللہ ان کی پکڑ کرے گا وہ پھر اللہ کے کیا ہو جائیں گے؟ پکڑ میں آ جائیں گے۔ وہ اس احاطے سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کی زمین کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے، یعنی وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے محفوظ ہیں، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی کیا ہے؟ آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لیکن کرنا کیا پڑے گا تمہیں؟ صبر اور تقوی، اللہ کا ڈر رکھنا پڑے گا اور صبر کرنا پڑے گا۔ پچھلے سورے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا کرو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ کی مدد طلب کرتے رہو، کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یہاں پر تقوی کی بات آ گئی تو تقوی میں نماز بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں انسان کا کیا بن سکتی ہیں؟ ہتھیار، صبر اور نماز۔ ان اگر تا وہ یعنی حسنتن، اور اگر ان اگر تا وہ مس کرے یعنی چھوئے یا پہنچے، تم کو حسنتن کوئی بھلائی، تا وہ یعنی وہ بھلائی، سو بری لگتی ہے، ہم ان کو، وہ اور ان اگر تا وہ سی صاب سواد با اصابہ یصیب مطلب پہنچے، تم کو سیئتن کوئی برائی، یا وہ واو الف سب فرح خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بی پر ہا اس پر کس پر؟ اس برائی پر۔ ہا کی ضمیر جو ہے سیئتن کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ ہا فیمیل ہے، تو وہ برائی پر خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بی حرف جر ہے، اسی لیے ہا کو پہلے پڑھیں گے اور بی کو بعد میں پڑھیں گے۔ و اور ان اگر تا تم واولی سب صبر صبر کرو، و اور تا تم واولی سب تقوی اختیار کرو یعنی ڈرو اللہ سے، لا نہیں یا وہ در نقصان پہنچا سکتی، تم کو، کئی دو چال ہم ان کی، شیئن کچھ بھی، انا بے شک اللہ اللہ، بھی پر ما جو اس پر جو، یا وہ وانون سب عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ کرنے میم والا ہے، سوری میم کا تو ترجمہ ہم نے بتایا ہی نہیں، احاطہ اور میم یعنی والا، احاطہ کرنے والا ہے، یعنی he is all encompassing، تو سب کچھ گھیرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دوبارہ سے دیکھیے، ان اگر تا وہ مس کرے پہنچے، تم کو حسنتن کوئی بھلائی، تا وہ سو بری لگتی ہے، ہم ان کو، وہ اور ان اگر تا وہ صحابہ پہنچے، تم کو سیئتن کوئی برائی، یا وہ واولی سب فرح خوش ہوتے ہیں، بی پر ہا اس برائی پر، وہ اور ان اگر تا تم واولی سب صبر کرو، وہ اور تا تم واولی سب تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، ڈرو سوری ناٹ اللہ سے، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، تم اگر ڈرو، لا نہیں یا وہ ضر نقصان پہنچا سکتی، تم کو، کئی چال ہم ان کی چال، شیئن کچھ بھی، انا بے شک اللہ اللہ، بھی پر ما جو اس پر جو، یا وہ وانون سب عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ میم والا احاطہ کرنے والا ہے۔ اگر پہنچے تم کو کوئی بھلائی، وہ بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچے تم کو کوئی بھلائی کوئی برائی، وہ سب خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر تم سب صبر کرو اور تم سب تقوی اختیار کرو، نہیں وہ نقصان پہنچا سکتی تم کو ان کی چال، یہ یا جو ہے یہ قید کی طرف ہے، کہ نہیں نقصان پہنچا سکتی تم کو ان کی چال کچھ بھی، بے شک اللہ اس پر جو وہ سب عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ دوسری آیت کی جانب چلتے ہیں، آیت نمبر، تو یہاں پر کیا کہہ دیا گیا؟ ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کے اوپر صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، جو کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کی کوئی چال تمہارے خلاف کچھ بھی کام کارگر نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا کیا کرنے والا ہے؟ ایسے لوگوں کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کو بخوبی جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، ایک آیت لے لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 121، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اچھا یہ جو ہے نا آیت اس کے کنٹینیوشن میں ہے، دیکھیں جب آیت کا بات نامکمل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
آیت کے آخر میں لا آ جاتا ہے، مطلب ڈونٹ سٹاپ، یعنی ترجمہ کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. خیر، ہم پہلے اس چیز کا پس منظر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ کس ضمن میں نازل ہوئی ہے. تو یہاں سے لگاتار آیت نمبر 121 سے جو لگاتار 6 رکوع آ رہے ہیں وہ جنگ احد کے بارے میں، غزوہ احد کے بارے میں. تو یاد رکھیں، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں ایسی جنگوں کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، ٹھیک ہے. اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مطلب وہ جنگیں مطلب وہ ہوا ڈیفنس وغیرہ، تو ان کو سرایا کہا جاتا ہے، سریا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر سے جو 6 رکوع ہیں وہ غزوہ احد کے بارے میں. غزوہ بدر کے بارے میں ہم سورہ انفال میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوا کیا تھا کہ غزوہ بدر جو تھی اسلام کی ایسی پہلی جنگ تھی جو کہ جس نے اسلام کو ایک بہت بڑا یو ٹرن دیا تھا اور اسلام کو بہت بڑی فتح ملی تھی. غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کافر تھے آمنے سامنے ہوئے. 313 کا وہ لشکر تھا ایمان والوں کا، اور یہاں پر کتنے تھے؟ 1000 لوگ تھے. لیکن ایمان والے جو تھے انہوں نے جنگ جیتی، غزوہ جیت لیے بدر کی، اور اس میں 70 جو تھے کافر کیا ہو گئے؟ قتل کر دیے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا. اب اس کے اندر کیا تھے؟ بڑے بڑے سردار جو تھے مکہ کے، جو مشرک سردار تھے اس میں وہ بھی قتل ہو گئے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ بہت بڑی فتح لے کر آ رہے تھے، لوٹ رہے تھے مدینہ. اب ایسا ہوا کہ جب یہ جو غزوے میں فتح ہوئی ایمان والوں کو، تو اس کی وجہ سے کافروں نے اس چیز کی پلاننگ کی کہ اگلے سال ہم اس جنگ کا بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے. یعنی 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی. غزوہ احد جو تھا وہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کافروں نے پورا لشکر تیار کیا تھا. 3000 کا لشکر ان لوگوں نے تیار کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے اندر بڑے بڑے جو سردار تھے چونکہ مر چکے تھے. اب یہ جو لشکر تھا ابو سفیان لے کر آ رہے تھے، 3000 کا لشکر. ابو سفیان بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے، ابھی وہ اس وقت جو جنگ عہد میں وہ کافروں کے ساتھ تھے. اس وقت خالد بن ولید جیسے جو صحابی ہیں وہ بھی اس وقت کس کے ساتھ تھے؟ کافروں کے ساتھ تھے، جن کو ہم سیف اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تلوار کہتے ہیں. لیکن وہ اس وقت کیا تھے؟ کافروں کے ساتھ تھے. 3000 کا لشکر تھا، ابو سفیان نے تیار کیا، اس میں عورتوں کو بھی لے کر آئے کہ اگر شکست ہمیں ہوتی بھی ہے، لیکن ان کو پورا یقین تھا کہ اس بار ہم احد کی جنگ جیت جائیں گے کیونکہ ہم نے اچھی پلاننگ کی ہے، تیاری کی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس 3000 کا لشکر ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایمان والے کتنے تھے؟ 1000 تھے. یہ ہوا کہ 1000 کا جو لشکر تھا اس میں ایسا معاملہ ہوا کہ جو ابو عبداللہ ابن ابی نام کا ایک منافق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو جنگ ہے نا، جنگ احد، وہ مدینے کے اندر رہ کر کریں گے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ تھا. عبداللہ بن ابی جو تھا ایک منافق تھا، یہودی منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا وہ. اس نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے جنگ کو اندر رہ کر مدینہ میں رہ کر کریں گے. لیکن کیا ہوا تھا کہ جنگ بدر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ جو بدر کے صحابی ہیں سب کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، ان کو اتنا اجر دیا گیا کہ یہ جو جنگ بدر کے بعد جو مسلمان ہوئے صحابہ کرام، ان کو ایسا تھا کہ اب ہم کیا کریں، جنگ احد کو لڑیں اور ہم بھی اسی ریوارڈ کو، اسی اجر کو پائیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہے مدینے کے اندر رہ کر نہیں جنگ کریں گے بلکہ ہم کھلے میدان میں جنگ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تجویز کو مان لیا اور جو 1000 کا لشکر تھا لے کے چلے. تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے کیا کیا؟ 300 لوگوں کو ورگلا دیا کہ دیکھو ہماری تو کوئی بات سنی ہی نہیں جا رہی ہے تو ہم کیوں جنگ تمہارے ساتھ کریں. تو وہ 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا. تو اب کتنے بچے؟ 1000 میں سے صرف 300 چلے گئے اور 700 لوگ تھے. وہاں پر کافروں کے 3000 کا لشکر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کے 700 لوگ تھے. ان 700 میں سے بھی 2 قبیلے ایسے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ نام کے، جو تھوڑا سا ڈگمگا رہے تھے، ان کی تھوڑی ہمت پست ہو رہی تھی. وہ تو اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ بعد میں ان کے دلوں میں جماؤ آ گیا
بعد میں تھوڑی سی ان کے انصار کے دو قبیلے تھے، وہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، تو وہ ڈگمگانے لگے، ان کو تھوڑی سی ایک انسانی فطرت ہوتی ہے نا کہ تین ہزار لوگ ہیں یا ہم 700 لوگ ہیں، کیسے لڑیں گے، تو وہ تھوڑا سا ڈگمگا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جماؤ دے دیا، وہ بعد میں لڑنے کے لیے شامل رہے۔ اب یہ جو 700 لوگ تھے وہ چلے احد کے میدان میں، اور یہاں پر کیسا معاملہ تھا کہ احد جو تھا اس میں ایک پہاڑی بھی تھی اور نیچے کھلا میدان بھی تھا۔ یہاں سے کون آیا ہے؟ ابو سفیان 3,000 کا لشکر لے کر آیا، اس میں کافر مطلب عورتیں بھی موجود ہیں، عورتوں میں خاص طور پر ہند جو تھی، ہند کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی۔ تو ہندا نے کیا وہ کس لیے آئی تھی؟ اس کو پرسنل طور پر وہ کیا چاہتی تھی کہ اپنے باپ، بھائی اور اپنے چاچا کے موت کا بدلہ لے، جو قتل کر دیے گئے تھے بدر میں، ٹھیک ہے؟ ہندا کے باپ، بھائی اور چاچا قتل کر دیے گئے تھے بدر میں، اور وہ چاہتی تھی کہ حضرت حمزہ جو ہے، جنہوں نے ان کا قتل کیا تھا، اس کے باپ کا اور بھائی کا، تو حضرت حمزہ کا وہ کلیجہ نکال کے چبائے گی۔ اس نے یہ عہد کر کے آئی تھی، اپنے گھر سے نکلی تھی، ٹھیک ہے؟ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئی، ابو سفیان بھی، ان کی پوری فیملی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اس وقت ابھی وہ لوگ پورے اسلام دشمن تھے، اور یہ سامنے آ گئے، آمنے سامنے ہوئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کچھ مسلمانوں، اراؤنڈ 50 مسلمانوں کو، وہ جو ایک پہاڑی تھی اس کے اوپر 50 مسلمانوں کو کھڑا کر دیا۔ وہ کیوں کھڑا کر دیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ایک تدبیر تھی، ایک پلاننگ تھی کہ اگر پہاڑ، دیکھیں یہ پہاڑ ہے، یہ پیچھے میدان ہے، آگے میدان ہے، اگر پہاڑی پر اگر کوئی پیچھے سے آ کر حملہ کر دے گا تو ہم تو کیا ہو جائیں گے؟ پوری طرح سے پیچھے سے آ کے اگر کسی نے حملہ کر دیا تو ہم پورے سینڈوچ بن جائیں گے، کیونکہ یہاں سے کافر آ رہے تھے، یہاں سے مسلمان آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مسلمانوں کو یہاں پر پہاڑی پر کھڑا کر دیا، اور یہاں پر مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کافر یہاں پر، پھر ان کے سامنے ہے مسلم، اور اس پہاڑی پر ہے 50 مسلم، باقی مسلمان ادھر ہیں، اور یہ پیچھے سے جگہ خالی ہے، یہاں پر سے کچھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کے طور پر ان 50 لوگوں کو کھڑا کر دیا اس پہاڑی پر، کہا کہ تم کو جب تک نہیں ہلنا، اگر تم اگر دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، ہم ہار گئے ہیں، ہماری جو مطلب ہماری باڈیز جو ہیں، ہمارے جسم جو ہیں چیل کا ہوئے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی تمہیں اس پہاڑی پہ سے اترنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 لوگوں کو، اس 50 صحابہ کرام کو وہاں پر کھڑا کر دیا، اور سب میدان جنگ میں یہاں پر آ گئے، ٹھیک ہے؟ اب کافر جو تھے، مسلمان جو تھے، آپس میں لڑے، اور مسلمانوں کو کیا ہونے لگی؟ فتح ہونے لگی، جیتنے لگے۔ اب جیسے ہی فتح ہونے لگی، جو کافر تھے وہ کیا ہونے لگے؟ بھاگنے لگے، ڈر کے بھاگنے لگے۔ اب جب وہ بھاگ رہے ہیں تو ان مسلمانوں نے کیا کیا کہ جو وہ ہوتا ہے نا مال غنیمت، جو کافروں کا چھوڑا ہوا سامان ہے، وہ جمع کرنے لگے۔ اب یہ جب دیکھتے ہیں اوپر سے 50 لوگ کہ یہاں پر یہ جو ہے مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، اس کا مطلب جنگ کیا ہو گئی؟ جیت گئے ہم لوگ، اور وہ کافر بھاگ گئے ڈر کے۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ یہاں پر 50 لوگ تھے، اس میں 35 لوگ جو تھے وہ اتر کے بھاگنے لگے، اور 15 لوگ ان کو روک رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اگر ہماری وہ بوٹی بوٹی بھی نوچ دی جائے تو تم کو اتر کر نہیں آنا ہے، یعنی جب تک کہ تمہیں حکم نہ مل جائے تب تک تمہیں اتر کر نہیں آنا ہے۔ تو ان 35 لوگوں نے کیا تعویل نکالی؟ انہوں نے کہا وہ تو اس حالت میں تھا کہ جب انسان ہار جائے، لیکن اب تو ہم جنگ جیت گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ مال غنیمت لینے کے لیے اتریں گے۔ اب وہ 35 صحابہ اکرام نیچے اتر کر آ گئے، اب پہاڑی کیا ہو گئی؟ آلموسٹ خالی ہو گئی، 15 لوگ تھے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید جو تھے وہ پیچھے سے آ گئے اپنا لشکر لے کر، اور خالد بن ولید کس کے ساتھ تھے؟ گھوڑوں کے ساتھ تھے، وہ گھوڑوں کے ساتھ پیچھے سے چڑھے۔ اب کیا ہوا؟ دیکھیں یہاں پر کافر ہیں جو بھاگ رہے تھے، اور یہاں سے خالد بن ولید ہے جن کو بعد میں سیف اللہ کہا گیا ہے، جب وہ ایمان لائے تو سوچے وہ کتنے دمدار اور کتنے زبردست وہ تھے، مطلب سپاہی، کتنے زبردست غازی تھے کہ وہ جب جنگوں میں جاتے تھے وہ جنگ جیت جایا کرتے تھے، اتنے زبردست وہ کیا کرتے تھے جنگ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ یہاں کافر ہیں آگے، اور پیچھے سے بھی کافر، اور بیچ میں آ گئے مسلمان۔ اب اس وجہ سے کیا ہوا؟
آپس میں مدبھیڑ ہوئی اور جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی لوٹ کر آ گئے کیونکہ پیچھے سے خالد بن ولید کا سپورٹ مل گیا. جب بیچ میں مسلمان آئے تو 70 صحابہ اکرام کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو بہت سارے زخم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک یعنی کہ جو دو تھے یعنی دانت تھے وہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی اتنی زیادہ شدت سے وہ خون بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. اب جب بے ہوش ہو گئے تو سارے میں وہ ہو گیا مطلب خبر اڑ گئی کہ کیا ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں نہیں اللہ کے رسول کیا ہیں نہیں وصال پائے ہیں. اور پھر آگے جنگ کو کیا کیا گیا؟ کنٹینیو کیا گیا. پھر اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا کہ میری مدد آئے گی مطلب لشکروں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ذریعے سے، تو اللہ کی مدد آئی. بالآخر اینڈ میں جو تھا پھر جنگ ہوئی اور مسلمان بعد میں جیتے. مطلب پہلے یہ ہوا کہ عارضی طور پر ایک ٹیمپریری شکست ملی، ٹیمپریری ہار ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو بھی بہت سارے زخم آ گئے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوا تھا؟ تھوڑی سی غلطی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا پہاڑ والے صحابہ کرام کو اس کے اندر تھوڑی سی کمی ہوئی اور یہ جو تھا معاملہ تھوڑا سا بگڑ گیا. اب یہ جو تھا کہ جو مسلمان جب شکست کھا رہے تھے ان کے اندر مطلب اب یہ جو تھا کہ جو مسلمان جب شکست کھا رہے تھے ان کے اندر مطلب جو جب وہ ہارنے لگ رہے تھے تو ابو سفیان اور جو خالد بن ولید ہے دونوں جو کافروں کے لشکر کے سپاہی تھے ان لوگوں میں تھوڑی سی کیا ہو گئی؟ مس انڈرسٹینڈنگ ان دا سینس ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا، ان کی اختلاف رائے ہو گئی. اختلاف رائے کس بات پر ہو گئی؟ کہ خالد بن ولید نے کہا کہ اب یہ سارے مسلمان ہمارے بیچ میں آ چکے ہیں، ان کو ختم کر دو، پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور ان کو ختم کر دو، ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ابو سفیان نے کہا نہیں نہیں بس ہم نے اپنے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، ہمارے بھی 70 شہید ہوئے قتل ہوئے تھے، ان کے 70 شہید ہو گیا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو وہ چلے گئے، ابو سفیان چلے گئے. اس طریقے سے کیا ہوا؟ جو بچے ہوئے لوگ تھے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو جیت ہو گئی. ٹھیک ہے، مسلمان بعد میں جیت گئے لیکن بہت بڑا نقصان اٹھانے کے بعد. تو یہ پس منظر تھا. اب انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آیتیں دیکھیں گے تو ہمیں بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ و کا ترجمہ ہو جائے گا اور. ابھی ہم نے دیکھا واو یعنی اور یعنی اینڈ. ٹھیک ہے، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. اور از کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جب. از اور ازا دونوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جب. لیکن از جو ہوتا ہے پاسٹ ٹینس کے لیے ہوتا ہے، فعل ماضی کے لیے ہوتا ہے، اور ازا جو ہوتا ہے فیوچر ٹینس کے لیے ہوتا ہے، فعل مستقبل کے لیے ہوتا ہے. کیوں؟ اس دیکھیں پاسٹ ٹینس کی پچھلے واقعے کی بات ہو رہی ہے نا، پاسٹ ٹینس کی، ماضی کی، گزرے ہوئے وقت کی. تو از آ گیا، ازا آتا ہے تو فیوچر کی بات ہوتی ہے. وہ اور از جب. غدوتا فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس فعل ماضی کیونکہ واقعے کی بات ہو رہی ہے. اس کے روٹ لیٹر ہے غین دال واو. غین دال واو. غدو کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح صبح نکلنا، صبح کے وقت نکلنے کا کہا جاتا ہے غدو. غدو مطلب صبح کے وقت نکلنا. اور تا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی کا تا ہے. تا کا مطلب ہوگا آپ یعنی تم. اب تم ہم نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو تا کا ترجمہ ہم کہیں گے آپ. ٹھیک ہے، غدو صبح سویرے نکلے، تا یعنی آپ. ہم نے دیکھا تھا نا 4 قسم کے تا ہوتے ہیں فعل ماضی میں، 4 تا ہوتے ہیں. کون کون سے تا ہوتے ہیں؟ اینڈ میں آتے ہیں. فعل ماضی میں ہمیشہ اینڈنگ میں چینجز ہوتے ہیں، یاد رکھیے، آخر میں چینجز ہوتے ہیں. اور فعل مضارع میں ہمیشہ شروع میں چینجز ہوتے ہیں، یعنی امپرفیکٹ ٹینس جو ہوتا ہے اس میں شروع میں یا تا الف نون آتا ہے، یتان آتا ہے، اور اینڈ میں جو فعل ماضی ہوتا ہے یعنی کہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی تبدیلی ہوگی، جو بھی چینجز ہوں گے وہ آخر میں ہوں گے. تو تا کے اوپر کبھی پیش زبر آتا ہے، سکون آتا ہے، سوری، تا کے اوپر کبھی زبر آتا ہے، تا کے نیچے کبھی زیر آتا ہے، تا کے اوپر کبھی پیش آتا ہے. اور یہ سارے تا اینڈ میں اگر آئیں گے الگ الگ طریقے سے تو الگ الگ میننگ ہوگا. دیکھیں، تا کے اوپر سکون آئے گا مطلب وہ، شی، وہ عورت، شی.
تا کے اوپر زبر آئے گا، فتح آئے گا مطلب تم، میل مرد. تا کے نیچے زیر آئے گا مطلب تم عورت فیمیل. تا کے اوپر پیش آئے گا مطلب میں میل یا فیمیل. میں میل یا پھر فیمیل. ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، انی کنتو من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. کنتو، اگر آپ کنتو کا کنتا کر دیں نعوذ باللہ تو کیا ہو جائے گا؟ تو ظالموں میں سے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں یہ جو عربی زبان میں زبر زیر پیش کی غلطی نہیں ہونا چاہیے پڑھتے وقت. اگر آپ زبر زیر پیش کی بھی غلطی کر دیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ پورا میننگ تبدیل ہو جاتا ہے. کنتی مطلب تم عورت، کنتا مطلب تم مرد، کنتو مطلب میں، اس طریقے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو غدوتا مطلب آپ صبح سویرے نکلے. اور اس جب غدو صبح سویرے نکلے. غدن ورڈ ہوتا ہے نا، غدن کا مطلب ہوتا ہے صبح، اور غدو کا مطلب ہوتا ہے صبح نکلنا. ٹھیک ہے، غدن مطلب صبح، اور غدو مطلب صبح کو نکلنا، صبح کو نکلنا، نکلے، صبح کو نکلنا. یو لیفٹ ارلی مارننگ. ٹھیک ہے، اور اس جب غدو صبح سویرے نکلے، تا آپ when you left early morning، اور جب آپ صبح سویرے نکلے. من اہلی کا، من حرف جر ہے، حرف جر preposition. من مطلب سے، from، سے یا from. ٹھیک ہے، اہلی کا، اہل کا دیکھیں ہم نے ترجمہ کیا تھا والے. ٹھیک ہے، یہاں پر اہل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر والے، گھر والوں، گھر والوں. ٹھیک ہے، گھر والے. اور گھر والے کون تھے یہاں پر؟ ہاؤس ہولڈ، ہاؤس ہولڈ کا ترجمہ کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے، اہل مطلب ہاؤس ہولڈ. کا ترجمہ بھائی ابھی ہم کرتے ہیں. اہل مطلب گھر والے، فیملی ممبرس. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے نکلے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے نکلے تھے. اہل گھر والے. کا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. ابھی ہم نے کم پڑھا تھا، رائٹ؟ ابھی کم پڑھا تھا لاسٹ آیت میں. ابھی ہماری میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، جلدی سے ہم اینڈ کرتے ہیں. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. کا مطلب یور، آپ کے، آپ کے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر والے، یور ہاؤس ہولڈ، اپنے گھر والے، اپنے گھر والے. یہ کا سنگولر ہے، کم اس کا پلورل ہے. کا مطلب یور، کم مطلب یور آل. ٹھیک ہے، ابھی کم جو ہوتا ہے پلورل ہوتا ہے، اور کا جو ہوتا ہے اس کا سنگولر ہوتا ہے. یعنی یہ کا واحد ہے اور کم اس کا پلورل جمع ہے. اور اس جب غدو صبح سویرے نکلے، تا آپ من سے، اہل گھر والوں سے، کا آپ کے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں کے پاس سے. کہاں نکلے؟ آپ باہر کی طرف نکلے. تبوئو، تبوئو، تبوی، بوا، بوا یبوئو. یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے بی، با، واو، حمزہ. با، واو، با، واو، حمزہ، با، واو، حمزہ. دیکھیے یہ یا ہے نا، یا اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہے. تو حمزہ جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی جو ہوتا ہے ڈائریکٹ لکھا ہوا نہیں ہوتا، سیٹ، حمزہ کو سیٹ لگتی ہے. تو وہ کبھی الف کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، کبھی واو کی سیٹ پر، کبھی یا کی سیٹ پر. تو اس طریقے سے حمزہ جو ہوتا ہے ہمیشہ گدی پر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی اکیلے سے الگ سے بھی آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ یا، واو اور الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم حمزہ کو پڑھیں گے، الف، واو، یا کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تبوئو، تبوئو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تبوئو. اور اس جب غدو صبح سویرے نکلے، تا آپ من سے، اہل گھر والوں سے، کا آپ کے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں کے پاس سے. تبوئو، تو یتان کا تا ہے، تا مطلب آپ،
ہم تم نہیں کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تا آپ با واو حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے، با واو حمزہ مطلب متعین کر رہے تھے، فکس کر رہے تھے. یو پوسٹ متعین کر رہے تھے، طے کر رہے تھے. بوا مطلب طے کرنا، متعین کرنا. متعین کر رہے تھے، آپ متعین کر رہے تھے، فکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے. یو ور پوسٹنگ، آپ پوسٹ کر رہے تھے، متعین کر رہے تھے. کیا متعین کر رہے تھے، کیا طے کر رہے تھے؟ المؤمنین. ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کیا کرتا ہے؟ ال جو ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کو خاص کر دیتا ہے، کامن کو پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے. کسی بھی ورڈ کو خاص کرنا ہو، پراپر کرنا ہو تو ال آ جاتا ہے. اور ال کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے دا. اردو میں آپ کو اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا دا. دا. اور مؤمن جو ہے، مؤمن میم کا مطلب ہوتا ہے والا. اینا لگ گیا، پلورل کے لیے ہو گیا، جمع کے لیے تو یہ اینا کی وجہ سے والے ہو جائے گا. پلورل ہو گیا نا، جمع ہو گیا تو والا سے والے بن گیا. اور امنا بیچ میں روٹ لیٹر بچ گیا. امنا مطلب ایمان، ایمان والا. مومن مطلب ایمان والا، اور اینا لگ گیا ایمان والے. مومن ایمان والا، مومنینا ایمان والے. مسلم مسلمان، مسلمینہ بہت سارے مسلمان. ٹھیک ہے. اس طریقے سے مفسد فساد کرنے والا، مفسدینہ فساد کرنے والے. تو اونا اینا واو الف، اونا اینا واو الف، یہ تینوں کس چیز کے لیے آئے گا؟ پلورل میل کے لیے، جمع کے لیے، پلورل کے لیے، پلورل کے لیے. ٹھیک ہے. مؤمنینا یعنی ایمان والے، میم یعنی والا، اور اینا لگ گیا تو والے، اور امانا مطلب ایمان. ایمان والوں کے تم کیا کر رہے تھے؟ مقرر کر رہے تھے، طے کر رہے تھے. مقاعد، مقاعد قاف عین دال اس کے روٹ لیٹر ہے، قاف عین دال. قاعدہ مطلب پوزیشن، پوزیشنز. متعین کر رہے تھے ٹھکانے. مورچہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. ٹھکانا مطلب مورچہ، یعنی کوئی جگہ فکس کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فکس کر رہے تھے کہ آپ لوگ ادھر کھڑے ہوں گے، 50 صحابہ وہاں پر کھڑے ہوں گے، تیر انداز یہاں کھڑے ہوں گے، گھڑ سوار یہاں کھڑے ہوں گے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی پوزیشن کو فکس کر رہے تھے. کس لیے فکس کر رہے تھے؟ للقتال، للقتال لیے. عہدے نہیں، ایکچولی میں جگہ فکس کر رہے تھے. کا آپ نے کیا کہا؟ کا. اوکے اوکے. کا ہم نے کہا کا جو ہوتا ہے وہ میل کے لیے ہوتا ہے. ہاں جی. کا یہ کا میل کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں کا جو تا تھا یہ بھی میل کے لیے ہوتا ہے. اور تی ہو جائے گا تو فیمیل کے لیے ہو جائے گا. اسی طرح کا میل کے لیے، اور کی جو ہوگا فیمیل کے لیے ہو جائے گا. یہاں پر کا آتا ہے میل کے لیے، کی فیمیل کے لیے. جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ میں کا آ گیا تو میل کے لیے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جزا، آپ کو اللہ جزائے خیر دے. جزاک اللہ کہیں گے کاف کے نیچے زیر لگا کر تو فیمیل کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کلّا مطلب میل کے لیے، قلہ مطلب فیمیل کے لیے. جزاک اللہ میل کو کہیں گے آپ، جزاک اللہ فیمیل کو کہیں گے. اسی طرح غدوتا، آپ ایک مرد کیا ہوئے؟ صبح سویرے نکلے. لیکن اگر آپ کو کہنا ہے آپ ایک عورت صبح سویرے نکلے تو آپ کہیں گے غدوتی، آپ ایک عورت صبح سویرے نکلی. ٹھیک ہے. تو کا اور کی اور تا اور تی دونوں میں فرق ہے. کا اور کی جو ہے میل، کا میل کے لیے، کا کی فیمیل کے لیے، اور تی فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے. وہ اور اس جب غدو صبح سویرے نکلے تا آپ من سے اہل گھر والوں سے، کا اب کے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے، تا آپ بوی فکس کر رہے تھے، سیٹ کر رہے تھے، متعین کر رہے تھے، مقرر کر رہے تھے. المومنین ایمان والوں کی، مقاعد پوزیشن یعنی جگہ، مورچے، جگہیں، ٹھکانے، للقتال لیے، فور
لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، حرف جر پریپوزیشن ہے، مطلب لی یعنی لیے. کس لیے؟ قتال، القتال، ال سے شروع ہو رہا ہے. دیکھیں ال کا ترجمہ دا ہوگا، پراپر ناؤن ہے یعنی خاص کے لیے ہے. اردو میں ہم اس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے. دا قتال، قاف تا لام اس کے روٹ لیٹر ہے. ہم نے کہا تھا قتل کا مطلب ہوتا ہے قتل، لیکن بیچ میں کوئی اور ورڈ آ جائے تو کیا بن جائے گا اس کا مطلب؟ فائٹ، جنگ. ٹھیک ہے، جنگ. فور بیٹل، فور دا بیٹل، دا آ جائے گا ال کے لیے، بیٹل، دا بیٹل. للقتال، جنگ کے لیے. جنگ کے لیے آپ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کے مقاعد، قاعدہ، پوزیشن، مقعد فکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ہم قاعدہ کہتے ہیں نا جب ہم بیٹھتے ہیں نماز میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں یعنی بیٹھنا. تو وہ سب جگہوں پہ بیٹھنے کی جگہ یعنی کہ وہاں پر پوزیشنز کو فکس کیا جا رہا تھا. مقاعد کا مطلب ہوتا ہے پوزیشن. ٹھیک ہے، جگہ، مورچہ. واللہ و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اللہ مطلب اللہ. سمیع، سین میم عین اس کے روٹ لیٹر ہیں. سمیع مطلب خوب سننے والا، all hearing، all hearing، خوب سننے والا، سننے والا. اللہ خوب سننے والا. علیم، عین لام میم سے ہے روٹ لیٹر. علیم مطلب خوب جاننے والا، خوب علم والا، خوب جاننے والا ہے. all knowing. ٹھیک ہے، all knowing. اللہ کیا ہے؟ سمیع علیم، خوب سننے اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، خوب سننے جاننے والا ہے. وہ اور اس جب غدو صبح سویرے نکلے تا آپ من سے اہل گھر والوں سے، کا آپ کے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں کے پاس سے، تا آپ بوی فکس کر رہے تھے، مقرر کر رہے تھے، متعین کر رہے تھے. یعنی کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں متعین کر رہے تھے. المومنین، ایمان والوں، مومنوں کو، مقاعد کہاں پر؟ ٹھکانوں پر، مومنوں کے ٹھکانوں پر. للقتال، لی لیے قتال، قتال کے لیے لی حرف جر ہے اس لیے قتال کو پہلے پڑھیں گے اردو میں. جب بھی حرف جر آ جائے آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ لیجئے اور حرف جر کو بعد میں پڑھ لیجئے. ہاں جی، چلا اسٹارٹ. جی جی چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم. چلیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 2 منٹ میں ہم انشاءاللہ فنش کرتے ہیں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. وہ اور اس جب غدو صبح سویرے نکلے تا آپ من سے اہل گھر والوں سے، کا آپ کے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے، تا آپ بوی مقرر کر رہے تھے یعنی کہ بوی او، سوری ناٹ بوی، بوی او آپ مقرر کر رہے تھے، متعین کر رہے تھے. المؤمنین، ایمان والوں کو، مقاعد یعنی جگہوں پر، مورچوں پر، ٹھکانوں پر. لی لیے قتال، قتال کے لیے یعنی جنگ کے لیے. ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ لی جو ہے حرف جر ہے اسی لیے قتال کو ہم پہلے پڑھ لیں گے. حرف جر جب آتا ہے تو آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھتے ہیں اور حرف جر کو بعد میں پڑھتے ہیں اردو میں. انگلش میں نہیں، انگلش میں سیدھا ترجمہ کر دیں گے. فور دا بیٹل، لی فور، دا قتال مطلب بیٹل. اچھا. وہ اور اللہ، اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. سمیع اور علیم دونوں فعیل پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے، فعیل، فعیل کیا ہوتا ہے؟ کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں جس کے اوپر اللہ کے نام ہوتے ہیں. کچھ نام ہوتے ہیں، کچھ اسما ہوتے ہیں، کچھ ورڈز ہوتے ہیں. وہ پیٹرنز کیا ہوتے ہیں؟ ایک کچھ نہ کچھ خاصیت رکھتے ہیں. جیسے اللہ رب العزت کی صفت، جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو اللہ کے نام ہے، فعیل پیٹرن پر زیادہ تر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، دوام، تسلسل ہوتا ہے، اور ایگزیجریشن یعنی مبالغہ ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی صفت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، کنٹینیوس ہے، ہمیشہ چلنے والی ہے.
اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ کیسی ہیں؟ مبالغہ کے ساتھ ہے، تھوڑی سی نہیں ہے، بلکہ جو بھی کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، ایگزیجریٹڈ ہے۔ اللہ کا علم ایسا نہیں ہے کہ آج ہے کل ہے نہیں ہوگا، اللہ کا علم کیسا ہے؟ ہمیشہ سے تھا ہے رہے گا، اور ہمیشہ سے اتنا ہی رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، رائٹ؟ تو اسی لیے سمیع اور علیم دونوں فعیل پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے رحیم ہم ورڈ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح رحیم، اسی طرح سے علیم، اسی طرح سمیع، یہ سب کیا ہے؟ فعیل پیٹرن پر ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ وہ اور اس جب غدو صبح سویرے نکلے تا آپ من سے اہل گھر والوں سے، کا آپ کے گھر والوں سے، تا آپ مقرر متعین کر رہے تھے المؤمنین ایمان والوں کو باقاعدہ مورچوں یعنی جگہوں پر، یعنی ان کے پوزیشنز پر، لیے مقرر متعین کر رہے تھے المؤمنین ایمان والوں کو باقاعدہ مورچوں یعنی جگہوں پر، یعنی ان کے پوزیشنز پر، لیے قتال کے لیے، جنگ کے لیے۔ ہاں یہ ہم کہہ رہے تھے کہ قاف تا لام جب ایک ساتھ آئے تو قتل کا ترجمہ ہوگا، اور اس کے بیچ میں کہیں پر بھی کچھ اور لیٹر آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فائٹ، بیٹل، جنگ، ٹھیک ہے؟ ورنہ ایک ساتھ روٹ لیٹر قتل جڑا ہوا ہوگا تو قتل کا ترجمہ ہوگا، اس کے بیچ میں کچھ بھی آ جائے گا، تا آ جائے گا، الف آ جائے گا، کچھ بھی آ جائے گا، تو پھر وہ ترجمہ کس چیز کا ہو جائے گا؟ جنگ کا ترجمہ ہو جائے گا، قتال کے لیے یعنی جنگ کے لیے، قتل کے لیے نہیں، جنگ کے لیے۔ وہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا، العلیم جاننے والا، سوری سمیع علیم سننے اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اب انشاءاللہ آگے جب آیتیں پڑھتے جائیں گے تو آیتوں میں وہ باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا یہاں پر جنگ احد کا جو پس منظر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے ہم دونوں آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 120، ان اگر تا وہ مس کرتی ہے، چھوتی ہے، تم کو حسنتن کوئی بھلائی، تا وہ سو بری لگتی ہے ہم ان کو، وہ اور ان اگر تا وہ صحابہ پہنچتی ہے تم کو سیئتن کوئی برائی، یا وہ والسف فرحا خوشی مناتے ہیں بی پرہا اس پر، وہ اور ان اگر تا تم والسف صبر کرو، وہ اور تا تم والسف تقوی اختیار کرو، ڈرو، لا نہیں، یا وہ ضرر نقصان پہنچا سکتی تم کو، قیدو چال ہم ان کی چال، شیئن کچھ بھی، انا بے شک اللہ بھی پر ما جو اس پر جو، یا وہ وانو سب عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ کرنے والا ہے۔ اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی بھلائی، بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی برائی، وہ سب خوشی مناتے ہیں اس پر، اور اگر تم سب صبر کرو اور تم سب تقوی اختیار کرو، نہیں وہ نقصان پہنچا سکتی تم کو ان کی چال کچھ بھی، بے شک اللہ اس پر جو وہ سب عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 121، وہ اور اس جب غدو صبح سویرے نکلے تا آپ من سے اہل گھر والوں کا، آپ کے گھر والوں سے، تا آپ بوی آپ مقرر متعین کر رہے تھے، فکس کر رہے تھے المومنین ایمان والوں کو مقاعد یعنی جگہوں مورچوں پر، پوزیشن پر، لیے قتال جنگ کے لیے، وہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اور جب صبح سویرے نکلے آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے، آپ مقرر کر رہے تھے، متعین کر رہے تھے ایمان والوں کو جگہوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ تو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، ناٹ اور یہاں پر نہیں لکھا ہوا، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، all hearing all knowing۔ الحمدللہ، یہ ہماری دو آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، کوپریٹ کرنے